میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. 10 محرم الحرام قیامت کی شب. یقیناً یہ وہ دن ہے کہ جس دن حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے. امام حسین بادشاہ نے نانا کی بات کو اس طرح سے مانا کہ رہتی دنیا تک حسین نام تو ہے، یزید نہیں ہے. 10 دن کی ٹرانسمیشن آپ نے ملاحظہ کی. آج خلاصہ ہوگا کربلا کا، کیونکہ کچھ ہی وقت کے بعد شام غریبہ ہوگی. رہ جائیں گے جناب سید سجاد، جناب زینب علیہ السلام. ناظرین کرام، دین ختم نہیں ہوا، کربلا ختم نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو سب کچھ ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہے. دین حوالے کیا ہے امام علی مقام نے اپنی بہن کے حوالے. شریکت الحسین جناب سیدہ زینب علیہ السلام، شریکت الحسین جناب سیدہ زینب علیہ السلام. جناب زینب کو دین جب حوالے کیا نا تو سید سجاد بی بی کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا سفر کریں گے. لیکن آج جو کہ 10 محرم ہے، کچھ ہی لمحے کے بعد غریبوں کی شام ہونے والی ہے ناظرین کرام، اور شام غریبہ جسے کہتے ہیں. لیکن میں آج گفتگو اس لیے کم کروں گا کہ ہم آج مصائب سنیں گے اس بی بی کے، اس مولا کے کہ جو کربلا میں تنہا ہیں، بے یار و مددگار ہیں، کوئی نہیں سننے والا میرے مولا کی. اور بیبیاں کس طرح سے پابند رسن ہو کے بازار کوفہ سے شام جائیں گی. ناظرین کرام، میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کے بعد ہمیں رجا زہرا نقوی نے جوائن کیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کلام پیش کیجئے مولا کے حضور. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش داشت میں پامال کر دیا. پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا،
کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بے ردا، آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا تم میرے حسین ہو؟ ناظرین کرام، 10 محرم الحرام شہادت امام حسین علیہ السلام، ڈاکٹر ثروت عسکری آپا شریک غم ہونے آج یہاں تشریف لائی ہیں۔ آپ مزید گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ بھی۔ علامہ اطہر مشہدی بھی ہمارے ساتھ شریک غم ہے، اور ڈاکٹر عین الرضا ہمیشہ کی طرح آپ بھی۔ ناظرین کرام، نواسہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ پہ صبر کا دامن نہ چھوڑا، صبر کرتے رہے۔ آپا اتنا صبر کر دیا کہ کربلا میں 4 سال کی بیٹی کو شمر تماچے مارتا ہے اور لاشا تڑپ جاتا ہے، کیا یتیمی اسے کی کہتے ہیں؟ صبر ایوان سلاطین میں کہاں ملتا ہے، صبر کا پھول سرے نو کے سنا کھلتا ہے۔ یقیناً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے کے ناطے، رحمت کل ہونے کے ناطے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اس تمام رشتے کے زیر تحت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے مقتل میں عظیم قربانی عطا فرمائی۔ اچھا، یہ جو عظیم قربانی تھی، کیا یہ اچانک امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے آ گئی؟ نہیں، عالم زر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وعدہ فرما چکے تھے، اور خانوادہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیر خدا کے گھر میں اس واقعے کا، کربلا کے واقعے کا دن رات تذکرہ ہوا کرتا تھا، بلکہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں، دیکھا فاطمہ زہرا وضو فرما رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ فاطمہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے شکم میں جو بچہ ہے، یہ بچہ نہایت بے کسی کے عالم میں شہید کیا جائے گا، مگر فاطمہ مرضی معبود میں راضی رہو۔ فاطمہ نے عرض کی، کہا کہ بابا جان میں مرضی پروردگار عالم میں راضی ہوں، لیکن بابا جان ذرا سوچیے تو صحیح کہ جس ماں کا بچہ شکم مادر سے آواز دے کہ یا امہ ان الغریب ان الشہید ان العطشان، کہ اماں میں غریب ہوں، اماں میں شہید ہوں، اماں میں پیاسا ہوں، تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو شہادت حسین سے پہلے بھی حسین کی مجلس بپا ہوئی، اور شہادت حسین علیہ السلام کے دن بھی مجلس بپا ہوئی، اس لیے کہ جو بھی ملک آیا تہنیت لے کر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعزیت کرتا ہوا آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ فرزند بے جرم و بے خطا مقتل کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات کربلا بیان فرمائے، شہزادی کونین روئیں، پورا گھرانہ رویا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ ولادت حسین علیہ السلام کے دن بھی حسین کے گھر میں حسین کی مجلس بپا ہو گئی، اور اس کے بعد
میں وہ منظر بھی آپ کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا ایک کرتا سیتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ اماں جان یہ کون سا کرتا ہے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ اے زینب جب بھائی رخصت آخر کے واسطے آئے تو اس کو یہی کرتا یہی پیراہن دے دینا اور میری جانب سے حسین کے گلو کے بوسے لے لینا، اس لیے کہ حسین کے گلے پر شمر کا خنجر چلے گا۔ تو یہ تمام حالات و واقعات وہ ہیں کہ جو امام علی مقام کو بھی معلوم تھے، خود شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو معلوم تھے، جناب زینب کبریٰ، بلکہ جتنے بھی خانوادہ حسینی کے افراد تھے ان تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ کربلا کا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ بلکہ جب امام علی مقام 28 رجب کو مدینے سے چلے ہیں اور 8 ذی الحج کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا ہے اور عازم عراق ہوئے، تو راستے میں بار بار مولا لوگوں کو واپس بھیجتے رہے کہ دیکھو یہ موت کا سفر ہے، کوئی سلطنت کے واسطے نہیں، کوئی کشور کشائی کے لیے نہیں، کوئی مال غنیمت کے طور پر ہمارے ساتھ نہ چلے، بلکہ یہ موت کا سفر ہے۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام نے آخری مرتبہ چراغ خیمہ کو گل کر کے کہا کہ دیکھو آنے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، آنے والوں کے لیے راستے تمام کھلے ہوئے ہیں، لیکن جانے والوں کے لیے راستے بند ہے، جانے والوں کے لیے راستے بند ہیں، جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے، آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں۔ بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار نے اپنے حلقوم پر اپنی تلوار کو رکھ لیا کہ مولا 1000 مرتبہ زندگی ملے گی تو ہم آپ پر سے جان کو قربان کر دیں گے۔ ایسی صبر کی مثال امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں قائم کی کہ اپنا سر بھی دیا، تمام گود کے پالے بھی دیے، احباب دیے، انصار و اعزہ دیے، ساتھ میں زینب ام کلثوم کی چادر بھی دے دی، سکینہ کی گوہر بھی دے دیے، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک روایت، ایک تاریخ وفا کی لکھ دی۔ کیا خوبصورت بات ہے علامہ صاحب، سب نے اجازت لی، راوی بیان تو یہی کرتا ہے کہ سب نے آ کے مولا سے اجازت لی کہ مولا ہمیں اجازت دیجئے، امام حسین نے کس سے اجازت لی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما آئے روز عاشور ہے، اصحاب نہیں، احباب نہیں، آئے آئے انصار نہیں، اولاد نہیں، اب حسین ہے، زینب عالیہ ہیں اور بیویاں ہیں۔ امام مظلوم نے اماں فضہ کو طلب کیا اور اماں فضہ سے کہا کہ خاموشی سے میری ماں نے ایک چھوٹا صندوق رکھا ہے، اس کو خاموشی سے لے آئی اور خبردار میری بہن زینب نہ دیکھے۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ یہاں سے جاتی ہیں اور وہ اپنی آغوش میں لے کے کچھ سامان نکلتی ہیں۔ جناب زینب دیکھتی ہیں، جناب کلثوم دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں اماں یہ کیا آغوش میں چھپا کے لے کے جاتی ہیں؟ اب جناب فضہ سے چونکہ سوال ہو چکا ہے، عقدہ کشائی کرتی ہیں کہ آقا نے یہ چیز منگوائی ہے، بس جس کا دیکھنا تھا۔ ایک جانب سے زینب آگے بڑھتی ہیں، دوسری جانب سے کلثوم آگے بڑھتی ہیں، اس کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں، اب پہنچتی ہیں جناب امام مظلوم کے قیام تک، جناب ام کلثوم کو وہیں چھوڑتی ہیں، کہتی ہیں بہن بھائیوں کی کچھ گفتگو ہونی ہے۔ آگے بڑھ کے بھائی کے بوسے دینا شروع کرتی ہیں۔ بھائی کہتے ہیں بہن زینب یہ بوسے کس بات کے ہیں؟ کہا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک دن مجھ سے بابا نے کہا تھا کہ جب فضہ یہ صندوق لے کے جائے سمجھ لینا کہ اب وہ آخری لمحہ ہے، اس کے بعد بھائی کو زندہ نہ دیکھو گی، بس یہ بوسے دے رہی ہوں، گلوئے مبارک پہ بوسے دے رہی ہوں،
चेहरा मुबारक पे बोसा दे रही हूँ। और फिर ये कह के संदूक खोलती हैं और वो कहती हैं कि अम्मा ने ये कुर्ता सिया था और कहा था कि बेटी जब वक्त आखिर जाए मेरा बेटा हुसैन तो ये कुर्ता पहना देना। बस ये वसीयतें हुई, इधर से हुसैन ने भी वसीयतें की। आपका सवाल था किससे इजाज़त ली? बहन से इजाज़त ली, बहनों से इजाज़त ली। बस वो इजाज़त भी हो गई, चूंकि वक्त नहीं है दामन वक्त में। इजाज़त कैसे हुई ये भी एक दर्दनाक मंजर है। हुसैन ने इजाज़त ली, हुसैन ने इजाज़त लेके पहुंचे मख्तल में। मख्तल में जाके एक आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन नासिरिन यंसुरना। बस ये आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद हुई। अब हुसैन ने अपनी ख़याम, हुसैन ने तलवार को नयाम से बाहर निकाला। अब जो हमला करना शुरू किया, हमला करते जाते हैं, एक मर्तबा नहर की जानिब देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं आओ अली अकबर आओ, आओ बाबा की जंग देखो, आओ आओ बाबा की जंग देखो, अरे मजलूम की जंग देखो, उसकी जंग देखो कि जिसका 3 बरस का बच्चा भी मारा गया, जिसका शिशमाहा भी मारा गया, जिसका अली अकबर मारा गया, जिसका भाई मारा गया। बस अशकिया ने देखा कि किसी सूरत भी हुसैन पे काबू ना पाया जा रहा है। अरे फौजों ने जमा होके भी हमला किया। इस मरतबा जब हमला करते जाते हुसैन बढ़ बढ़ के हमले करते जाते। एक मरतबा निदाए गैबी से आवाज बुलंद हुई कि बेटे कब तक जंग करोगे, कब तक जंग करोगे? अरे कोई न था जमीन करबल पे बल्कि तारीख इंसानियत में जो हुसैन को ज़ेर कर दे। बस ये सदा बुलंद हुई कि बेटे कब तक जंग करोगे? हुसैन ने तलवार को नयाम में ये कहते हुए रखा कि आओ तलवारों आओ, आओ तीरों आओ, आओ तबर आके मुझसे मिल जाओ। बस अब ये जो दौड़े हुए थे, भागे हुए थे, देखा कि हुसैन ने तलवार को नयाम में रख लिया, सर को झुका दिया। अब सवारी से कहा कि मुझे उस जानिब लेके चलो कि जहां मेरी मां इंतजार कर रही है। अब सवारी मुड़ी, उधर से भागी हुई फौज बढ़ी। अरे किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा, किसी ने भाला। अरे किसी के हाथ में कुछ न था, उसने गरम रेत को फेंकना शुरू किया। हुसैन चलते जाते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं कि जहां मां इंतजार कर रही है। अपने आप को सवारी से जुदा करना चाहते हैं, जुदा होती है सवारी हुसैन से। अब जो जमीन पे आए, न जमीन पे थे न जी पे थे, अरे हजारों तीरों पे थे हुसैन का लाशा। चांद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। ऐ चाँद करबला के इस बन में एक बच्ची और बाबा को ढूंढती थी। बिखरे हुए पड़े थे जब सरबुरी दलाशे। ऐ चाँद करबला के गिर के भी तूने देखा
چاند کربلا کے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے. کربلا کی بات ہو رہی ہے. میدان تھا کربل کا تو کیسے بنا مقتل، سب کٹ گئے ہیں تجھ پہ تو کیسے بچا مقتل. کٹ کٹ کے ہوا ٹکڑے میدان میں قاسم جب، ہوتی ہے قبول فروا کی دعا مقتل. مشکیزہ چھدا جیسے عباس جری بولے، اب دل پہ سکینہ کے نیزہ سا چلا مقتل. نیزے کی انی دیکھی اکبر تیرے سینے میں، باپ اس کو نہ دیکھے اب یہ کہنے لگا مقتل. تاریخ رقم کی ہے خون علی اصغر نے، مس کر نہ سکا اب تک یہ خون تیرا مقتل. ہاتف کی ندا آئی شبیر رکو بس سب، جب فوج یزیدی بھاگی خالی ہوا مقتل. سجدے میں گلا کاٹا شبیر کا کربل میں، سجدے میں گلا کاٹا شبیر کا مقتل میں. ہو میرا سلام اس پر دیتا ہے صدا مقتل. زینب نے پکارا ہے عباس علی اس وقت، جب سر سے ردا چھینی ہلنے بھی لگا مقتل. جب سر سے ردا چھینی ہلنے بھی لگا مقتل. جب شمر لئیں تھا اور بچی تھی تماچے تھے، منظر یہ بھی دیکھا ہے کیسے یہ بتا مقتل. ایک طوق کا بار اتنا سجاد کے کاندھوں پر، ایک بار تھا یہ دل میں لاشوں سے بھرا مقتل. زہرا بھی کھلے سر ہیں مقتل میں یہ گریاں ہیں، تو آنکھ جھکا مقتل تو سر کو جھکا مقتل. قرآن کے ٹکڑے تھے یوں ریت پر میدان میں، قرآن کے ٹکڑے تھے یوں ریت پہ میدان میں. اب خاک ہوئی ایسی ہے خاک شفا مقتل. عین الرضا یہ نوحہ لکھتا ہے یہی کہہ کر، جو سر کو اٹھاتے ہیں سر ان کا جھکا مقتل. جی آپا، کربلا کی بات ہو رہی ہے آپا، اور جیسے ڈاکٹر عین الرضا کا آپ نے کلام سنا، کربلا دین دکھاتی ہے، کربلا پہچان کرواتی ہے حق اور باطل کی. دین بچایا ہے کربلا والوں نے. نانا کی بات پہ عمل کر کے کربلا آئے، مدینہ چھوڑا، صبر کا دامن نہ چھوڑا. ابھی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ سب نے اجازت لی امام حسین سے، لیکن امام حسین بادشاہ نے شریکت الحسین سے اجازت لی، کیونکہ دین تو بچایا ہے جناب زینب نے. امام حسین تو شہید ہو گئے تھے لیکن دین حوالے کیا جناب زینب کے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے برآمد ہوئے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ ذوالجناح پر سوار ہوئے، ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھایا. امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا اور کان میں آہستہ آہستہ کہنے لگے کہ اس پہ وفادار تجھے تو معلوم ہے جس کا عباس یا علمدار کا بھائی چلا گیا ہو، جس کا 18 برس کا علی اکبر چلا گیا ہو، جس کا زہیر بن قین حبیب ابن مظاہر جیسے دوست چلے گئے ہوں، جس کے گود کے پالے چلے گئے ہوں، اب اسے کیا جینے کی آرزو ہو گئی، بس تو مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے. زبانی بے زبانی میں ذوالجناح نے کہا کہ مولا میرے گھوڑوں کے میرے سموں کی جانب تو دیکھیے. اب جو حسین نے ذوالجناح کے سموں کی جانب دیکھا تو دیکھا 4 برس کی بچی سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے کہ اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا. حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو اٹھا کر سینے سے لگایا، کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے.
بچی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا رو کہ یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ سکینہ اتنی کم سن تھی کہ سکینہ کو یتیمی کے معنی سمجھ میں نہ آئے۔ سکینہ نے کہا کہ بابا یتیم کیسا ہوتا ہے؟ مولا نے تھوڑی سی خاک کی کربلا اٹھائی، سکینہ کے بالوں میں ڈال دی، کہا سکینہ جس بچے کے بالوں میں خاک ہو وہ بچہ یتیم ہوتا ہے۔ سکینہ کے کرتے کا دامن چاک کر دیا، کہا بی بی جس بچے کا کرتا پھٹا ہو وہ بچہ یتیم ہوتا ہے۔ اور سکینہ کو زینب کے حوالے کر کے مولا مقتل کی جانب چلے ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حسین نے بڑی جنگ کی، ایسی جنگ کی، اور جنگ کے جوہر دکھاتے جاتے ہیں، کبھی فرات کی جانب رخ کر کے کرتے ہیں کہ آؤ عباس ذرا 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، کبھی کہتے ہیں آؤ حبیب ابن مظاہر ذرا بچپن کے دوست کی جنگ دیکھو، کبھی جنگ کرتے جاتے ہیں حضرت علی اکبر سے کہتے ہیں کہ ذرا بابا کی جنگ دیکھو، اور یہاں تک کہ حسین ابن علی اتنے تیر پیوست تھے کہ امام علی مقام جب ذوالجناح سے نیچے زمین پر آئے ہیں تو نہ وہ فرش زمین پہ تھے نہ فرش زین پر تھے، اتنے تیر پیوست تھے۔ اور شمر آگے بڑھا، اس نے سینے حسین پہ پاؤں رکھا، وہ بے ادبی کی کہ زمین و آسمان تھرا گئے، یعنی جس میں مبارک سے تیر آر پار ہوئے، اور گلوے حسین پر کند خنجر چل گیا۔ اور سکینہ در خیمہ پر انتظار میں کھڑی ہے کہ میرا بابا مقتل سے آئے گا۔ زینب مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب سکینہ نے ذوالجناح کے آواز سنی ہے تو ایک مرتبہ سکینہ نے دوڑ کر ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو کہاں رن میں چھوڑایا؟ اور جب سکینہ کی نظر سامنے اٹھی تو سامنے نیزہ طویل پہ بابا کا سر بلند تھا، سیاہ آندیاں چل رہی تھی، زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا تھا، اور سورج کو گرہن لگ گیا تھا، اور آواز بلند ہو رہی تھی قد قتل الحسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا۔ جناب سکینہ بنت الحسین کیسے یتیم ہوئی کہ ادھر جناب سکینہ کو بابا کی شہادت کی خبر ملی ہے، اور ادھر اشقیاء نے خیموں کو جلانا شروع کیا، اور جناب زینب کبریٰ اور تمام بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننی شروع کی۔ جناب سکینہ بنت الحسین کے لیے روایت یہ آتی ہے کہ جناب زینب نے جلے ہوئے خیموں کی قناتوں کے نیچے بچوں کو شمار کرنا شروع کیا تو سکینہ نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ بی بی ام کلثوم سے کہتی ہے بہن تم فرات کی جانب جاؤ، عباس سے پوچھو کہ سکینہ ادھر تو نہیں آئی، اور خود مقتل کی جانب چلی ہیں، اور مقتل میں جناب سکینہ کے لیے آواز دے رہی تھی کہ بنیا بنیا، کہ ایک لاشے گلوے بریدہ سے آواز آئی کہ بہن ابھی ابھی میری سکینہ کو روتے روتے نیند آئی ہے، اور جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ لاشے بے سر ہے، اور اس کے پیروں پر سکینہ لیٹی ہوئی سو رہی ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے شانہ ہلایا، کہا سکینہ گھر چھوڑ کر مقتل میں کوئی نہیں سوتا ہے، اور جب لے کر آئی تو کہا کہ سکینہ کسی بھی لاش کی پہچان یا تو سر سے ہوا کرتی ہے یا پھر لباس بدن سے ہوا کرتی ہے، تمہارے بابا کو تو نہ سر سلامت ہے نہ لباس بدن سلامت ہے، تم نے کیسے بابا کو پہچانا؟ سکینہ نے کہا کہ پھپھی اماں جب میں مقتل کربلا میں گئی میرے سر سے چادر چھن چکی تھی، میرے کانوں سے گوشوارے چھن چکے تھے، کانوں سے خون بہ رہا تھا، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور میں بابا بابا کہتی ہوئی مقتل میں آواز دے رہی تھی تو اسی لاشے گلوے بریدہ سے آواز آئی کہ آؤ سکینہ میرے پاس آ جاؤ، اور اس طریقے سے جناب سکینہ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس نیند آ گئی۔ پہ چادر ہائے اکبر کی مار رہی ہے، سینہ اکبر کا رکھو چھپا
پہ آ کر ہائے اکبر کی ماں رہی ہے، منتیں مان کر جس کو پالا اس کے سینے میں ظالم کا بھالا، اس کے سینے میں ظالم کا بھالا، کیسے دیکھے گی مادر یہ منظر، ہائے اکبر کی ماں رہی ہے، جس کو دولہا بنانے کے دن تھے، جس کی شادی رچانے کے دن تھے، جس کی شادی رچانے کے دن تھے، اس کو دیکھے گی ماں خون میں تر، ہائے اکبر کی ماں رہی ہے۔ جی ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے، میں بلاؤں کس کو، رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے، بتاؤں کس کو۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے، میں بلاؤں کس کو، رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے، بتاؤں کس کو۔ کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اور مشاہدہ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا بوقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا بوقت فجر،
فاطمہ کا لال شاید ابو سی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید ابو سی سجدے میں ہے، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، جس کی جرأت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ کیا خوبصورت سلام پیش کر رہے تھے ناظرین کرام۔ کربلا شب عاشور آج کچھ ہی لمحے کے بعد شام غریبہ برپا ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور ایک بڑا خوبصورت، کیونکہ آپ لکھتی بہت اچھا ہے، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو میں چاہوں گا ناظرین کو سناؤں کہ حسین تیرے غم میں کائنات روتی ہے، بے شک حسین تیرے غم میں کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے۔ کیا کہنا ہے۔ آج آپ نے جتنا کچھ دیکھا کہ امام حسین بادشاہ کی شہادت پہ کس طرح سے مسلمان منظر عام پر نظر آتے ہیں، کہ کیونکہ حق اور باطل کی لڑائی تھی نا، کیا کہیں گے آج کوئی پہلے میسیج دیجئے آپ کربلا کے حوالے سے، امام حسین بادشاہ کی شہادت پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو؟ کربلا پکارتی ہے، حسین کی اس پکار کو رہتی دنیا تک پہنچاتے کا ایک سہارا ہے کربلا، اور وہ پکار یہ ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کا حمایتی بن کے زندگی گزارنی، جہل کے خلاف علم کے حصول کے لیے جستجو کرنی ہے، حق جو غصب کرتے ہیں ان کے چہرے سے نقاب نوچنے کا نام کربلا ہے، جن کو حق سے محروم کیا جا رہا ہے ان تک ان کے حق کو پہنچانے کا نام کربلا ہے، دنیا کی تمام باطل طاغوت اور استبدادی قوتوں کو سرنگوں کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے علم کو لہرانے کا نام کربلا ہے۔ بے شک بے شک، یہی پیغام ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کا حمایتی بن کے، جہل کے خلاف علم حاصل کر کے اور علم کو عام کر کے استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام۔ اللہ کی رضا ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی، لکھتی ہوں خون دل سے شہادت حسین کی، شہادت حسین کی، یا حسین بن علی، یا حسین بن علی، یا حسین بن علی، یا حسین بن علی۔ جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے،
شیر خدا کے لال نواسے رسول کے، شیر خدا کے لال نواسے رسول کے، چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے، یہ ظلم سیدوں پہ کیا فوج شام نے، ایک زخم سے امام کا چہرہ اداس ہے، ایک درد سے امام کا چہرہ اداس ہے، دریا پہ بھی لعینوں نے پیرا لگا دیا، یا حسین بن علی، یا حسین بن علی، یا حسین بن علی، یا حسین بن علی۔ زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرا، زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرا، آ کر کہاں حسین سے بھیا سنو ذرا، آ کر کہاں حسین سے بھیا سنو ذرا، کرتی ہوں اس غریبی میں آخری سوال، خدمت میں لے کے آئی ہوں میں اپنے دونوں لال، مانا کہ یہ تمہاری بہن کا قرار ہے، مانا کہ یہ تمہاری بہن کا قرار ہے، پیارے حسین تجھ پہ یہ بچے نثار ہیں، یا حسین بن علی، یا حسین بن علی۔ آپا شام غریبہ کی شب آ چکی ہے، اذان مغرب کچھ ہی لمحے کے بعد ہو جائے گی، بہنیں تنہا رہ جائیں گی، اپنے بھائیوں کا لاشا ڈھونڈیں گی، جناب زینب کیسے پہنچیں گے اپنے بھائی کے لاشے پہ؟ دیکھیے بیٹا، میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ شب عاشور اور شام غریبہ میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ شب عاشور میں بیویوں کے سروں پر ان کے والی و وارث موجود تھے، ان کی گودیاں آباد تھیں، لیکن شام غریبہ وہ شام ہے جو کہ غریبوں کی شام ہے، جو کہ بیواؤں کی شام ہے، جو کہ یتیموں کی شام ہے، اور اس شام غریبہ میں نہ سروں کے وارث سلامت ہیں، نہ گودیاں آباد ہیں، اور بلکہ یہ بیویاں جو تھیں یہ خیموں میں موجود تھیں، لیکن فوج یزید نے خیموں کو جلایا اور جناب زینب کبریٰ اور تمام بیویوں کے سروں سے چادریں چھینیں۔ حمید ابن مسلم جو کہ لشکر یزید کا ایک سپاہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو کہ بڑی تیزی سے خیمے میں جا رہی تھی اور آ رہی تھی بار بار، اور جب ایک مرتبہ نکلی تو اس نے شانوں پر ایک نوجوان کو اٹھا رکھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں قریب گیا، میں نے دیکھا تو وہ ایک نوجوان، بیمار نوجوان تھا، یعنی امام سید سجاد کو جناب زینب کبریٰ جب خیمے سے لے کر باہر نکلی اور جناب زینب کبریٰ نے امام سید سجاد کی امامت کا پہلا سوال کیا ہے کہ اے بیٹا، ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل کر اپنی جان بچائیں؟ اور جناب زینب کبریٰ کو امام سید سجاد نے کہا کہ نہیں پھوپھی، جان کو بچانا واجب ہے۔ اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ میں ایک شام غریبہ کا ایک منظر ضرور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے تمام بچوں کو شمار کیا اور ان کو جلے ہوئے خیموں کی قنات کے نیچے بٹھایا تو آپ نے گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا کہ جو کہ قریب آ رہا تھا۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، کہا کہ رک جا، یہ بچے ابھی سوئے ہیں، تھک ہار کر صبح لوٹ لینا، مگر وہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ جب قریب آیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے تو ایک مرتبہ بیوی کو جلال آ گیا، علی کی بیٹی شیر خدا کی لاڈلی تھی، اور کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جلال کے عالم میں لجام فرش پر ہاتھ ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ خبردار اب آگے نہ بڑھنا۔ اور اس وقت اس گھڑ سوار نے چہرے سے نقاب پلٹی اور کہا کہ میں تمہارا بابا علی مرتضیٰ ہوں۔ اور جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ اب آئے ہو بابا، جب کٹ گیا شبیر کا سر اور جب عباس کے بازو کٹ گئے، جب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا، میں حضرت حر کا بھی تذکرہ کرنا چاہتی ہوں شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں، اس لیے کہ جب لشکر یزید کے سپاہیوں نے بار بار کہا کہ مردوں کو شہید کر لیا، عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی، بچے بھوکے پیاسے ہیں تو کچھ تو کچھ ان کو کھانے کے لیے بھجوایا جائے، تو جس سے بھی کہتے کوئی قاتل علی اکبر کی زوجہ تھی، کوئی قاتل علی اصغر کی بیوی تھی، حضرت حر کی زوجہ ایک مرتبہ ان سے کہا کہ تمہارے شوہر نے امام علی مقام پر سے اپنی جان کو قربان کیا ہے، تم لے کر جاؤ۔ اور جناب حر کی زوجہ جب حاضری لے کر پہنچی ہیں تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے
ایک مرتبہ کہا کہ زوجہ حر سے کہ میں تم کو تمہارے شوہر کا پرسہ دوں، تمہاری اولاد کا، بیٹے کا پرسہ دوں. اور جناب حر کی زوجہ نے گریہ کرنے لگی کہ یہ کیسے اتنا بڑا دل جناب زینب کبریٰ کا کہ جن کا بھرا گھر لٹ گیا ہو وہ اس وقت میں بھی پرسہ داری کا حق ادا کر رہی ہیں. بس ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم اس عشرہ محرم کی جو ہم سب نے ذکر کربلا سنا ہے اور ذکر کربلا کیا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. الہی آمین. ناظرین کرام، اس پوری ٹرانسمیشن میں اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف کیجیے گا. میری پوری ٹیم کو، بالخصوص K21 کے روح رواں فرقان مجتبیٰ بھائی کہ جن کی کاوش اس ٹرانسمیشن میں رہی ہے. میں چاہوں گا کہ آج شام غریبہ کیونکہ کچھ ہی لمحے کے بعد ہونی ہے، تمام مومنین کی پروردگار جان و مال کی حفاظت کریں اور خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. میں شام غریبہ کے حوالے سے کلام پیش کروں گا اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریبہ، ہائے قیامت کا ہے سما. خیمہ سادات سے اٹھا دھواں، خیمہ سادات سے اٹھا دھواں، ہائے قیامت کا ہے سما. ڈھل گیا دن ختم لڑائی ہوئی، موت کی تاریکی ہے چھائی ہوئی، لرزی زمین کا اٹھا آسمان، ہائے قیامت کا ہے سما. چھانے لگی شام غریبہ، ہائے قیامت کا ہے سما. خیمہ سادات سے اٹھا دھواں، ہائے قیامت کا ہے سما. اب یہاں کوئی نہیں ہے، میں بلاؤں کس کو؟ رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے، بتاؤں کس کو؟